غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہی ذات ہے جو جانتی ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندوں پر ایسا کرم کر رکھا ہے کہ ان کو پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی نے کافی ساری پیشگوئیاں کی ہیں، وہ کتنی سچ ثابت ہوئی ہیں ہم اس ویڈیو میں آپ کو اس کے حوالے سے بتائیں گے۔ اگر اب ویڈیو پسند آئے تو مزید ہم آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ دوستو، علی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو دلچسپ ویڈیو ملتی رہے۔ شاہ نعمت اللہ ولی فرماتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا اور اس کا نام تیمور ہوگا، جو اس دور کا سب سے بڑا حکمران ہوگا۔ تیمور کون تھا؟ چنگیز خان کی اولاد سے تعلق رکھنے والا بادشاہ تیمور لنگ تاریخ میں اس دور کا ایک انتہائی ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ تصور کیا جاتا ہے ایشیا وسطی کے میدانوں سے نکل کر اس نے ترکی، افغانستان، ایران، ہندوستان کی جانب کئی حملے کیے۔ خلافت عثمانیہ کے سلطان بایزید یلدرم کو تیمور کے ہاتھوں ہی شکست اور موت کا سامنا کرنا پڑا۔ گو کہ تیمور کا نام مسلمان تو تھا، مگر ابھی تک اس کے خون میں منگولوں کی جاہلیت اور سفاکی باقی تھی۔ اس کے زیادہ تر حملے مسلمانوں ہی کے علاقوں پر ہوئے اور اس کے ہاتھوں ترکی سے لے کر ہندوستان تک لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا۔ اس نے تقریباً 1398 میں دلی پر قبضہ کیا تھا۔ اس کی ٹانگ میں نقص تھا، جس کی وجہ سے یہ لنگڑا کر چلتا تھا، اس وجہ سے اس کا نام تیمور لنگ پڑ گیا۔ رحمت اللہ ولی ذکر کرتے ہیں کہ بابر کابل کا بادشاہ بنے گا اور اس کے بعد دلی کے تخت پر قابض ہو کر ہندوستان کا والی بن کر ظاہر ہوگا۔ تیمور اور بابر کے درمیان نعمت اللہ شاہ ولی کئی بادشاہوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن اختصار کے لیے ہم تیمور کے بعد بابر پر آتے ہیں۔ بابر نے 1504 میں کابل پر قبضہ کیا اور پھر 1526 میں پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر ہندوستان کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اور ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جو 300 سال تک قائم رہی۔ پھر شاہ ولی اللہ ذکر کرتے ہیں کہ نوبت سکندر سے ابراہیم شاہ تک پہنچ گئی اور اس دور میں ملک میں بہت فتنہ پیدا ہوگا۔ یہ ابراہیم وہی ابراہیم لودھی ہے جسے بابر نے پانی پت کے میدان میں شکست دی تھی۔ اس کے باپ کا نام سکندر لودھی تھا، جس کا ذکر بھی نعمت اللہ شاہ ولی کرتے ہیں۔ ابراہیم لودھی دلی کی سلاطین میں سے تھا اور اس کے دور میں بڑا فتنہ فساد اور انارکی پھیل چکی تھی۔ اس کی کمزور حکومت کا خاتمہ بابر کے ہاتھوں پانی پت کے میدان میں ہوا تھا۔ اس سلسلے میں بابر کے اس مشہور واقعے کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے کہ جب بابر نے اپنی شراب کے سارے برتن توڑ ڈالے تو اللہ سے توبہ کی اور اگر مجھے اس جنگ میں فتح ہوئی تو میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ چنانچہ اللہ نے اسے پانی پت کی جنگ میں فتح دی، نتیجن دلی کے تخت پر اس کا قبضہ ہوا۔ پھر شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ بادشاہت ہمایوں تک پہنچے گی اور اس دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان ظاہر ہوگا۔ مغل سلطنت پر بابر کے بعد ہمایوں تخت نشین ہوا اور بعد ازاں اپنی ہی فوج کے ہاتھوں ایک پشتون جرنیل شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کے باعث اسے اپنا تخت چھوڑ کر ایران فرار ہونا پڑا۔ شیر شاہ سوری ایک انتہائی قابل منتظم اور سپہ سالار تھا، جس نے تقریباً 3 سال کے مختصر عرصے میں ہندوستان کی شکل بدل کر رکھ دی۔ اس کا دیا ہوا زمینوں کی تقسیم کا نظام اور سڑکوں کا نظام آج تک قائم ہے۔ پاکستان میں مشہور جی ٹی روڈ بھی شیر شاہ سوری کی ہی قائم کرتا ہے، جو اس دور میں پشاور سے لے کر بنگال تک آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس کے بعد 4-5 اشعار میں نعمت اللہ شاہ ولی یہ تک بتاتے ہیں کہ اس افغان کا نام شیر شاہ ہوگا، وہ چند سال ہندوستان پر حکومت کرے گا اور پھر اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا تخت پر بیٹھے گا۔ ہمایوں ایران سے مدد لے کر ہندوستان پر دوبارہ حملہ کرے گا اور شیر شاہ کے بیٹے کو شکست دے کر تخت دلی کو واپس حاصل کر لے گا
اور پھر یہی ہوا کہ 1539 میں شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی، مگر شیر شاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے جلال خان کو ہمایوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور تخت دلی ایک بار پھر ہمایوں کے قبضے میں آ گیا۔ پھر شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہمایوں دوبارہ ہندوستان کے تخت پر قبضہ کر لے گا اور اس کے بعد اکبر ایک بڑے بادشاہ کی حیثیت سے ابھرے گا۔ جلال الدین اکبر نے 1556 سے لے کر 1605 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اکبر ہندوستان میں انتہائی طاقتور بادشاہ کی حیثیت سے ابھرا، لیکن ساتھ ساتھ ہی اس نے نئے مذہب کا فتنہ بھی پیدا کیا جسے دین الہی کا نام دیا گیا۔ اس فتنے کا سدباب کرنے کے لیے اللہ نے ایک خاص وجود حضرت مجدد الف ثانی کو بھیجا۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جہانگیر بادشاہ کی حیثیت سے بڑے آب و تاب سے ابھرے گا۔ ناقابل یقین طور پر مغل بادشاہ کی ترتیب ایک ایک کر کے بتائی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جہانگیر ایک عظیم بادشاہ کے طور پر راج کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا اور جہانگیر نے 1605 سے لے کر 1627 تک شاندار طریقے سے حکومت کی۔ پھر حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جہانگیر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہان بادشاہ ہوگا، جو ایک صاحب حشمت بادشاہ ہوگا۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ شاہ جہاں کی زندگی ہی میں شاہ جہاں کے بیٹے داراشکو نے تخت پر قبضہ کر کے شاہ جہاں کو محل میں نظر بند کر دیا۔ بعد ازاں شاہ جہاں کی وفات کے بعد شاہ جہاں کے چاروں بیٹوں میں تخت کے اصول کے لیے جنگیں ہوئیں، جن کے نتیجے میں اورنگزیب عالمگیر تخت نشین ہوا۔ یہ وہی شاہ جہاں ہے کہ جس نے اپنی بیگم ممتاز محل کے لیے تاج محل تعمیر کروایا تھا۔ شاہ جہاں 1627 سے لے کر 1658 تک حکومت کرتا رہا اور پھر 1666 میں قید ہی میں انتقال کر گیا۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں اس اثنا میں زمانہ بدلے گا اور ایک بادشاہ پیدا ہوگا اور دنیا اسے معظم کے نام سے جانے گی۔ اس کے بعد نعمت اللہ تیزی سے ایک کے بعد ایک بادشاہ کا نام بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہوگا جس کا نام معظم ہوگا۔ معظم 1707 سے لے کر 1712 تک حکمران رہا۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد اس کا بیٹا فرخ سیار 1713 سے لے کر 1719 تک ظاہر ہوا۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نادر شاہ ایران سے آئے گا اور ہندوستان کا تخت چھین لے گا اور دلی میں اس کی تلوار سے بڑا قتل عام ہوگا۔ 1739 میں نادر شاہ نے ایران سے آ کر دلی پر حملہ کیا اور دلی کو تخت و تاراج کر دیا۔ مغل حکومت اس وقت انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ نادر شاہ کے اس حملے کی وجہ سے اس کی رہی سہی کمر بھی ٹوٹ گئی۔ یہی وہ دور تھا جب انگریزوں نے ہندوستان میں قدم جمانے شروع کر دیے تھے اور بنگال ان کا پہلا ہدف تھا۔ نواب سراج الدولہ بنگال کے حکمران تھے اور 1757 میں جنگ پلاسی میں شکست کھا کر انگریزوں کی قید میں چلے گئے تھے۔ دلی کی مغل حکومت اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ نواب سراج الدولہ کی کوئی مدد نہ کر سکی۔ ایک طرف انگریز ہندوستان پر قبضہ کر رہے تھے اور دوسری جانب ہندوستان کے اندر مرہٹا ہندو ایک خطرناک قوت کے طور پر ابھر کر مسلمانوں کے لیے خطرہ بن چکے تھے۔ نادر شاہ کے بعد افغانستان سے احمد شاہ ابدالی کو شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے طلب کیا، جنہوں نے آ کر مرہٹا قوتوں کا سر کچل دیا۔ احمد اللہ شاہ ولی نے اپنے اشعار میں بابا گرو نانک کا بھی ذکر کیا ہے، جنہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی۔ بابا گرو نانک 1469 میں پیدا ہوئے اور 1539 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ اپنی شاعری میں فرماتے ہیں کہ اس کا نام نانک ہوگا اور وہ بڑا زبردست فقیر ہوگا اور دنیا اس کی طرف رجوع کرے گی، یعنی اس کا بہت چرچا ہوگا۔ ملک پنجاب کے وسطی حصے میں ان کی بڑی شہرت ہوگی اور سکھ قوم اس بزرگ کی مرید ہوگی۔ نعمت اللہ شاہ ولی بیان کرتے ہیں کہ بابا گرو نانک کو ماننے والوں کو سکھ کہا جائے گا۔ سکھ مذہب کا آغاز ہی بابا گرو نانک نے کیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سکھ قوم بعد ازاں مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ڈھائے گی اور یہ ظلم و ستم سالوں تک چلتا رہے گا۔
تاریخ سکھوں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی گواہ ہے، یہاں تک کہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی تحریک بھی سکھوں کے خلاف ہی تھی، اور یہ مجاہدین بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں کے ہی خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس دور میں سکھوں کی حکومت لاہور سے لے کر پشاور تک قائم ہو گئی تھی، اور جس میں انہوں نے مسلمانوں پر بے انتہا ظلم و ستم ڈھائے۔